اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، کیا سفر میں دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا جا سکتا ہے؟ محترم خواتین و حضرات، یہ مسئلہ ہے جمع صلاتین۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے جمع صوری اور ایک ہے جمع حقیقی۔ جمع صوری یہ ہے کہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ دو نمازوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی وقت کے اندر پڑھا گیا ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا۔ جمع صوری یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز کو ظہر کے ہی وقت کے اندر اس کے آخری وقت میں پڑھیں کہ ابھی ظہر کا وقت باقی ہے، اور تھوڑی دیر وقفہ کرنے کے بعد عصر کا وقت جب شروع ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہوتے ہی عصر کے وقت میں اس کے اول وقت کے اندر آپ عصر پڑھ لیں۔ اب یوں محسوس ہوگا کہ ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ظہر اپنے وقت میں پڑھی گئی ہے اور عصر اپنے وقت میں پڑھی گئی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہوا کہ ظہر کو اس کے وقت میں آخری وقت میں پڑھا اور عصر کو اس کے وقت میں اول وقت کے اندر پڑھا۔ تو یہ دیکھنے میں ظاہری طور پہ صورتاً ایسا لگتا ہے کہ یہ دو نمازوں کو جمع کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہوتی جمع حقیقی۔ جمع حقیقی کی دو قسمیں ہیں، ایک جمع تقدیم اور ایک جمع تاخیر۔ جمع تقدیم یہ ہے کہ ظہر کے وقت میں ظہر پڑھ کے عصر کی نماز جو ہے وہ پیشگی، یعنی عصر کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا تو عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھ لیا جائے، یا اسی طرح مغرب کی نماز پڑھ لی ہے اور عشاء کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا اور عشاء کی نماز مغرب کے وقت کے اندر پڑھ لی جائے، اسے کہتے ہیں جمع حقیقی کی ایک صورت ہے جمع تقدیم، اور ایک ہے جمع تاخیر۔ جمع تاخیر یہ ہے کہ ظہر کا وقت ہے، باوجود قدرت کے، باوجود اختیار کے کہ ظہر کا وقت بھی ہے اور کوئی مجبوری نہیں، کوئی عذر نہیں شرعی، باوجود اختیار کے، قدرت کے، ظہر کے وقت میں جان بوجھ کے ظہر کی نماز نہ پڑھنا یا سفر کرتے رہنا، اور جب عصر کا وقت شروع ہو جائے تو پھر عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھنا اور ظہر کی نماز جو رہ گئی تھی اسے پڑھنا۔ اسی طریقے سے اس کی ایک اور صورت مغرب کی بھی ہے کہ مغرب کی نماز باوجود قدرت کے، اختیار کے، مغرب کے وقت میں نہ پڑھنا، اور جب عشاء کا وقت شروع ہو جائے تو عشاء کی نماز پڑھنا اور عشاء کی نماز میں مغرب کی نماز پڑھنا۔ اسے جمع حقیقی کی ایک صورت جمع تاخیر کہتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، یاد رکھیے احناف کے نزدیک قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت کی سیرت کی روشنی کے اندر جو جمع صوری ہے، یعنی ہر نماز کے اس کے وقت کے اندر پڑھنا، لیکن دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ دو نمازوں کو ایک وقت میں اکٹھا کیا گیا ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہر نماز کو اس کے اپنے وقت میں ادا کرنا یہ جائز ہے، یہی قرآن و حدیث سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت ہے۔ جمع الصلاتین، دو نمازوں کو اکٹھا کرنا، اس کی جو دوسری صورتیں میں نے عرض کی ہیں کہ ایک نماز کو دوسرے نماز کے وقت میں پڑھنا یا دوسری نماز کو اس کے وقت شروع ہونے سے پہلے ہی پڑھ لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک نماز کا بھی وقت ہی شروع نہیں ہوا، مثلا عصر کا بھی وقت ہی نہیں شروع ہوا، ظہر کے وقت میں عصر کا جو ہے وہ پڑھ لینا، تو یہ عقلاً ہی محال ہے کہ ایک نماز کا جب وقت ہی نہیں شروع ہوا تو اس کو ظہر کے وقت میں پڑھ لیا جائے، یا عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا تو اسے مغرب کے وقت میں پڑھ لیا جائے۔ جمع تاخیر کی صورت یعنی ظہر کا وقت ہے، باوجود قدرت اختیار کے ظہر نہ پڑھنا اور عصر کے وقت میں عصر پڑھنا اور پھر ظہر جو رہ گئی جس کو پڑھنا، تو یہ تو گناہ ہے، اس لیے کہ جان بوجھ کے، عمدن جان بوجھ کے نماز قضا کرنا یہ گناہ ہے، اور اسلام نے، شریعت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ لہذا نماز تو اس کی ہو جائے گی جو اس نے عصر کے وقت میں ظہر کی پڑھی ہے، لیکن قضا ہو جائے گی، اور قضا کرنا یہ گناہ ہے۔ اسی طرح مغرب کا وقت ہے، باوجود قدرت اور اختیار کے اس نے مغرب کے وقت میں نماز نہیں پڑھی، سفر کو جاری رکھا، یا اور کوئی صورت ہے نماز نہیں پڑھی مغرب کے وقت میں، جب مغرب کا وقت گزر گیا پھر عشاء کے وقت میں عشاء پڑھی اور پھر جو رہ گئی تھی مغرب وہ پڑھی، تو نماز ہو جائے گی لیکن قضا ہوگی اور گناہ ہوگا۔ لہٰذا
احناف کے نزدیک قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت کی سیرت اور ان کے فرمودات کی روشنی کے اندر جو ہے، اور کبار علماء کرام، محدثین، مفسرین، فقہاء کرام ان کی فرمودات کی روشنی میں جو ہے جمع حقیقی جو ہے وہ منع ہے، یعنی ایک نماز کو اس کے وقت سے آنے سے پہلے پڑھ لینا، یا ایک نماز کا وقت باوجود قدرت اختیار کے اس کے اندر نماز نہ پڑھنا اور دوسرے کے ساتھ جا کے ملا کے پڑھنا دوسرے وقت میں، یہ دونوں صورتیں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر جائز نہیں ہیں۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، محب رسول، محبوب رسول مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کا بہت ہی مدلل انداز کے اندر جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت اور ان کے فرمودات کی روشنی کے اندر عقلاً اور نقلاً ان لوگوں کا رد کیا ہے، ان لوگوں کے دلائل کا رد کیا ہے جو لوگ جمع حقیقی کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ان کے پاس آ جا کے 2-3 احادیث ہیں، ان کے اندر بھی جو ہے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور جو اصول محدثین نے وضع کیے ہیں ان کی روشنی میں فتاوی رضویہ شریف کے اندر ان کا بالتفصیل جو ہے ان کے دلائل کا جو ہے وہ رد کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید سے 7 آیات پیش کی ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز کو، ہر نماز کو اس کے وقت کے اندر ہی پڑھنا جائز ہے۔ پہلی آیت کریمہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمائی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے وقت باندھا ہوا، یعنی نماز اپنے وقت کے اندر ہی پڑھنا فرض ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، اگر بعد پڑھیں گے تو قضا ہو جائے گی اور پہلے پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ دوسری آیت کریمہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمائی فتاوی رضویہ شریف کے اندر، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، محافظت کرو سب نمازوں اور خاص بیچ والی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ محترم تینوں حضرات، اس آیت کریمہ کے اندر بھی نماز کی محافظت سے مراد کیا ہے اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے بیان نہیں کیا، بلکہ مفسرین کرام نے جو بیان فرمایا اسے اعلیٰ حضرت نے دلائل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی شریف علامہ ناصر الدین شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ نمازوں کی محافظت سے مراد یہ ہے، حافظوا علی الصلاۃ بالاداء لوقتها والمداومۃ علیہا، یعنی نماز کی محافظت سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت کے اندر پڑھا جائے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ محافظت سے کیا مراد ہے تفسیر مدارک شریف کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس کے اندر بھی یہی ہے کہ نماز کی محافظت سے مراد یہ ہے اس کے وقت کے اندر پڑھا جائے۔ تیسری آیت کریمہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پیش فرماتے ہیں، ترجمہ سماعت فرمائیں، اور وہ لوگ جو اپنی نماز کی نگہداشت کرتے ہیں کہ اسے وقت سے بے وقت نہیں ہونے دیتے، وہی سچے وارث ہیں کہ جنت کی وراثت پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، اس کی تفصیل اور تفسیر کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ معالم شریف امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حفاظت سے مراد صاحب مفسر معلم نے لکھا کہ یہاں بھی مراد یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کیا جائے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا چاہیے، اس کے اوپر ایک اور قرآن کی آیت پیش فرماتے ہیں، والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، اور وہ لوگ کہ اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں، ہر نماز اس کے وقت میں ادا کرتے ہیں، وہ جنتوں میں عزت کیے جائیں گے۔ تفسیر جلالین شریف کے اندر امام جلال الدین شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں بھی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا۔ صاحب تفسیر کبیر بھی یہی لکھتے ہیں کہ حفاظت سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے۔ معزز خواتین و حضرات، اسی طرح 7 آیات بینات قرآن مجید سے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمائی کہ 2 نمازوں کو اکٹھا کرنا، یعنی اس طرح
کہ ایک نماز کو اس کا وقت آنے سے پہلے ہی پڑھ لینا، یا اس طرح کہ ایک نماز کا وقت باوجود قدرت اختیار کے چھوڑ دینا اور اس پہ نماز نہ پڑھنا اور دوسرے وقت میں جا کے نماز پڑھنا، ان دونوں صورتوں کا رد کیا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اسی طرح جمع حقیقی، اس کی جو دو صورتیں جمع تقدیم اور جمع تاخیر، دونوں صورتوں کے رد میں 40 احادیث مبارکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر حوالے موجود ہے، اور فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کثیر تعداد کے اندر جو ہے وہ احادیث مبارکہ لکھی ہیں کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا چاہیے، چاہے سفر ہو یا حضر ہو۔ بہر صورت دو نمازوں کو اکٹھا کرنا اس طرح کہ ایک نماز کو پیشگی پڑھ لینا اس کا وقت شروع ہونے سے پہلے، یا ایک نماز کا وقت ابھی ہے اور باوجود قدرت کے اختیار کی نماز کو نہ پڑھنا اور دوسرے وقت میں جا کے پڑھنا، ان دونوں صورتوں کو جو ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بالدلائل جو ہے وہ رد کیا ہے، اور یہ قرآن و حدیث سے منافی ہے۔ جمع تقدیم ہو یا جمع تاخیر، یہ دونوں صورتیں صرف حجاج کرام کو حج کے موقع کے اوپر جو ہے یہ ان کے لیے جائز ہیں، اور جو ان کے لیے جائز ہے یہ سفر کی وجہ سے نہیں ہے یا حالت اضطراری کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ان کو جو جائز ہے یا ان کے لیے جو جواز ہے یہ باوجود نسک کے ہے، یعنی ان کے لیے حالت اضطراری یا حالت سفر کی وجہ سے ان کے لیے جائز قرار نہیں دیا گیا۔ لہذا کوئی بھی انسان حج کے علاوہ کہیں بھی ہو، سفر میں ہو حضر میں ہو، اسے جمع حقیقی، اس کی دو صورتیں جمع تقدیم اور جمع تاخیر، اس طرح دو نمازوں کو اکٹھا کرنا جائز نہیں ہے۔ جمع صوری جو ہے وہ جائز ہے، لیکن حقیقت میں وہ جمع ہے ہی نہیں ہے، بلکہ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جاتا ہے۔ صرف اتنا ہے کہ ایک نماز کو اس کے وقت میں آخری وقت میں پڑھا جاتا ہے، اور دوسری نماز آنے والی کو اس کے وقت میں پہلے وقت میں پڑھا جاتا ہے۔ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ دو نمازیں اکٹھی پڑھی گئی ہیں، لیکن حقیقتاً یہ الگ الگ پڑھی گئی ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔